بسم اللہ الرحمن الرحیم. سخنوران جہاں السلام علیکم. یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان. میں ہوں گل بخشال. انتخاب غزل محفل. تالیف گل بخشالوی. سال اشاعت 2020. شامل انتخاب شعراء و شاعرات کے کلام سے منتخب اشعار میری پسند. غزل محفل کی ابتدائیہ سے اقتباس. گھریلو حالات کے انتہائی نازک موڑ پر وطن عزیز سے ہجرت پر مجبور ہو گیا. 12 اکتوبر 1999 کو میں پاکستان سے سعودی عرب عمرے کی سعادت کے لیے گیا. اپنی خوبصورت زندگی اور آخرت کے حسن کے لیے دعا مانگی اور وہاں سے برطانیہ چلا گیا. برطانیہ میں حالات میری سوچ کے موافق نہیں تھے، اس لیے 4 ماہ قیام کے بعد 15 فروری 2000 کو میں برطانیہ سے امریکہ چلا گیا. امریکہ میں ایک جنرل اسٹور 7-11 میں ملازمت ملی. 3 سال تک قلم کا ساتھ چھوڑ کر پہلے خود کو اور پھر خاندان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے بعد امریکہ میں ادب دوستوں سے رابطہ کیا. ادب دنیا میں اپنی کلمی پہچان نے میرا بھرپور ساتھ دیا. ادب دوستوں سے رابطے میں محترم مامون ایمن، محترم اشرف سہیل، محترم حماد خان بلوچ نے امریکہ کی ادبی دنیا میں لا کھڑا کر دیا. نیو یارک میں ادب دوستوں نے میرے ساتھ ایک شام کا اہتمام کیا. اس طرح میں امریکہ میں بھی کھاریاں کا پہچان بن گیا. میرے دونوں بچے شاہد بخشالوی اور امجد بخشالوی سن 2000 میں پاکستان سے ساؤتھ افریقہ چلے گئے. جب دونوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو بڑا بیٹا شاہد بخشالوی امریکہ آیا. کہنے لگا، بابا جانی، آپ نے اولاد کے لیے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. اب آپ پاکستان جائیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. اب ہم آپ کی خدمت کریں گے. اور بچوں کی خواہش پر 12 سال بعد امریکہ سے ساؤتھ افریقہ گیا. 1 ماہ بچوں کے ساتھ قیام کے بعد مستقل طور پر پاکستان چلا آیا اور خود کو اردو ادب سے محبت میں ادب دوستی کے لیے وقف کر دیا. تو میں نے کہا، خدا کا شکر ہے اس دور میں بھی، خدا کا شکر ہے اس دور میں بھی میرے بچے مجھے پہچانتے ہیں. ناظرین، انتخاب غزل محفل کے شعراء و شاعرات کے کلام سے منتخب اشعار میری پسند سلسلہ نمبر 3 میں آج کی نشست میں شریک انتخاب شعراء کرام کے اسماء گرامی ہیں: امین اڈیرائی، امین عاصم، SM تقی حسین، MA گلشن، ڈاکٹر MR قاسمی علیگ، M شیراز تبسم، انصر رشید انصر، انیس جعفری، اوصاف شیخ، اویس انجم، ایوب عادل اور BA ندیم. امین اڈیرائی، اڈیروال سندھ پاکستان سے. آپ کی غزل سے 2 اشعار ملاحظہ کیجیے. یادوں کے بند سارے دریچے کیے مگر، یادوں کے بند سارے دریچے کیے مگر، ہم سے وہ ایک شخص بلایا نہیں گیا. اور شعروں کا ذوق عشق کتابوں کا ہے امین، شعروں کا ذوق عشق کتابوں کا ہے امین،
دل میں تو کوئی اور بسایا نہیں گیا، دل میں تو کوئی اور بسایا نہیں گیا۔ اور کھاریاں پاکستان سے ہمارے شاعر دوست امین عاصم صاحب کی غزل سے 2 اشعار ملاحظہ کیجیے۔ میں نے شعروں میں محبت کو بہت عام کیا، میں نے شعروں میں محبت کو بہت عام کیا، میرے افکار کی تکریم ہوئی جاتی ہے، اور کیوں یہ لوگوں کے دلوں پر بھی گراں گزرے ہے، کیوں یہ لوگوں کے دلوں پر بھی گراں گزری ہے، ہم سے پھولوں کی جو تعظیم ہوئی جاتی ہے، ہم سے پھولوں کی جو تعظیم ہوئی جاتی ہے۔ اور اسلام آباد پاکستان سے ایس ایم تقی حسین کی غزل سے 2 اشعار ملاحظہ کیجیے۔ گلاب زخم زخم ہیں سلیب شاخ جان پر، گلاب زخم زخم ہیں سلیب شاخ جان پر، شگفتگی کی گات میں ہے موت ایک اڑان پر، یہ کچی کچی ساعتوں کی خوفشاں نشانیاں، یہ کچی کچی ساعتوں کی خوفشاں نشانیاں، غریب شہر دوستاں اسیر عشق آن پر۔ یہ کلام تھا ایس ایم تقی حسین صاحب کا۔ اور لودھرا سے ایم اے گلشن کی غزل سے 2 اشعار ملاحظہ کیجیے۔ آج رندوں کا تقاضا ہے شمول بزم ہو، آج رندوں کا تقاضا ہے شمول بزم ہو، مہربانے میں کدا سے شام پوچھئے، مہربانے میں کدے سے شام پوچھئے، کیسے گلشن کٹ رہی ہے میری ہر گھڑی، کیسے گلشن کٹ رہی ہے میری ہر گھڑی، سوگوارے گردش ایام پوچھئے، سوگوارے گردش ایام پوچھئے۔ اور بھارت نئی دہلی سے ڈاکٹر ایم آر قاسمی علیہ کے کلام سے 2 اشعار پیش خدمت ہیں۔ اور زیاں تمام اصولوں کی شدتوں سے ہوئے، زیاں تمام اصولوں کی شدتوں سے ہوئے، تباہ لوگ ہمیں سے صداقتوں سے ہوئے، تباہ لوگ ہمیں سے صداقتوں سے ہوئے، لکھے وہ حرف بھی ہم نے بیاض ہجراں میں، لکھے وہ حرف بھی ہم نے بیاض ہجراں میں، جو دوستوں پہ نظاہر علامتوں سے ہوئے، جو دوستوں پہ نظاہر علامتوں سے ہوئے۔ اور لاہور کینٹ پاکستان سے ایم شیراز انجم صاحب کے کلام سے 2 اشعار ملاحظہ کیجیے۔ کیا غضب ہے اب درندے بر گئے ہیں آدمی، کیا غضب ہے اب درندے بن گئے ہیں آدمی، آج کل لگنے لگے ہیں شعر سارے بن مجھے، آج کل لگنے لگے ہیں شہر سارے بن مجھے، کس طرح آئے مجھے انجم بالا اپنی خبر، کس طرح آئے مجھے انجم بالا اپنی خبر، اب اسی کے عشق میں ڈوبا لگے تن من مجھے، اب اسی کے عشق میں ڈوبا لگے تن من مجھے۔ اور فیصل آباد پاکستان سے انصر رشید انصر صاحب کی غزل سے 2 اشعار۔ ہم نے خود سے پہلے منزل پانا تھی، ہم نے خود سے پہلے منزل پانا تھی، رستے کو رفتار بنا کر آئے ہیں، رستے کو رفتار بنا کر آئے ہیں، گھر کی بات تھی گھر میں ہی رکھی عنصر، گھر کی بات تھی گھر کی بات تھی گھر میں ہی رکھی عنصر، دل کو دل کا حال سنا کر آئے ہیں، دل کو دل کا حال سنا کر آئے ہیں۔ اور کراچی پاکستان سے انیس جعفری صاحب کی غزل سے 2 اشعار آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔
کہ شب کے سناٹے میں اکثر یہ خیال آتا ہی شب کے سناٹے میں اکثر یہ خیال آتا ہی کتنا دشوار ہے تنہائی کا منظر لگنا، کتنا دشوار ہے تنہائی کا منظر لکھنا۔ اس نے لکھا ہے میرے خط کا جواب آج انیس، اس نے لکھا ہے میرے خط کا جواب آج انیس، حال دل تم بھی بضد شوق مقرر لکھنا، حال دل تم بھی بسط شوق مقرر لکھنا۔ اور ساہیوال پاکستان سے اوصاف شیخ کے کلام سے دو اشعار ملاحظہ کیجیے۔ سنگ بھی ہاتھ میں نہیں کوئی، سنگ بھی ہاتھ میں نہیں کوئی، چھڑ گئی ہے سگانے راہ سے جنگ، چھڑ گئی ہے سگانے راہ سے جنگ۔ اب تو اوصاف ہر بساط پہ ہے، اب تو اوصاف ہر بساط پہ ہے، ایک پیادے کی ایک شاہ سے جنگ، ایک پیادے کی ایک شاہ سے جنگ۔ اور ہریزئی اٹک پاکستان سے اویس انجم صاحب کی غزل سے دو اشعار ملاحظہ کیجیے کہ میرے الفاظ قاصر ہیں میرے دل کی سنانے سے، میرے الفاظ قاصر ہیں میرے دل کی سنانے سے، میری خاموشیاں سن لو مجھے کہنا نہیں آتا، میری خاموشیاں سن لو مجھے کہنا نہیں آتا، میں اپنے قیمتی لوگوں کو دینے میں ماہر ہوں، میں اپنے قیمتی لوگوں کو کھو دینے میں ماہر ہوں، کوئی اپنا بچھڑ جائے تو اب رونا نہیں آتا، کوئی اپنا بچھڑ جائے تو اب رونا نہیں آتا۔ اور اندس ضلع اوکلی بھارت سے ایوب عادل صاحب کی غزل سے دو اشعار ملاحظہ کیجیے۔ وہی حقیر جو دانشوروں کی محفل میں، وہی حقیر جو دانشوروں کی محفل میں تمہاری شہر کی عزت بچاؤ پھرتا ہے، تمہارے شہر کی عزت بچاؤ پھرتا ہے، وہ میرا بھائی ہے بدقسمتی سے اے عادل، وہ میرا بھائی ہے بدقسمتی سے اے عادل، میرے قلم کی جو قیمت لگاؤ پھرتا ہے، میرے قلم کی جو قیمت لگاؤ پھرتا ہے۔ اور سرگودا پاکستان سے کلام پیش خدمت ہے بی اے ندیم صاحب۔ بڑا ہی خوددار شخص تھا یہ، بڑا ہی خوددار شخص تھا یہ، جو میرے رستے میں اب پڑا ہے، جو میرے رستے میں اب پڑا ہے، ندیم خود کو سنبھالیے گا، ندیم خود کو سنبھالیے گا، یہ وقت جو ہے بہت کڑا ہے، یہ وقت جو ہے بہت کڑا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ سخنوران جہاں آپ سے ملتمس ہوں قلم قافلہ ادب چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی بجائیں تاکہ آپ کے پاس میری ہر ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے۔ اردو ادب کی شادابی میں آپ کا ساتھ اردو ادب کی شادابی ہے۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اردو ادب زندہ باد۔